مسلم ہے کہ اس طرح کے نہایت دیندار متقی نرم اور بہت سی خوبیوں کے مالک، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس مسجد کے وہ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور ہمیشہ انہوں نے بغیر کسی عمد کے انہوں نے کام کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بجانب ہوگا اور آپ ان کی تصدیق کریں. اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے. ان کی وجہ سے دل بجھل بسا ہے، لیکن ہم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج کے دن سب سے اونچا عمل جو ہے، جیسا کہ ابھی خطبے میں گزرا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی کا عمل ہے. قربانی کے متعلق فرمایا کہ اس کے تمام اعضاء جتنے بھی ہیں وہ تولے جائیں گے اور ان کا اجر ہوگا، بلکہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. یہ میرے حضور کا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اون کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اون میں جو بال آتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. میرے دوستو، آج ممکن ہے کسی کو اپنی قربانی پر ناز ہو کہ وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، دمبا ذبح کر رہا ہے، اچھی گائے ذبح کر رہا ہے، بھینس ذبح کر رہا ہے، اور کوئی مینڈا ذبح کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ ناز ہو، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کے دن اکلوتے بیٹے کے گلے پر ایک باپ نے اللہ کے نام پر چھری رکھ، بلکہ آج ہماری قربانیوں کا تو یہ عالم ہے کہ یعنی بہت کچھ ہوگا، پیسے بھی ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں، اور منڈی پر ہم جاتے ہیں جی بھائی یہ سارا کچھ ہے جی، دیکھو ہم قربانی واسطے منڈی سے جا رہے ہیں. کیا ایسے تو کوئی ایسا جانور تو نہیں ہے جو ذبح کیے جائے، اس لیے کہ سب اچھے ہیں، منڈی سے کچھ چن کر لائیں گے. حالانکہ تصرف نہ بھی ایسی قربانی کرو جو دیکھنے والوں کو خوش رکھے. یہ الگ بات ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے جو جائز ہے قربانی، اس پر بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسی ایسی قربانیاں بھی جائز، لیکن جو روح قربانی کی ہے وہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کہ جس ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی اپنے بیٹے کے نام پر کی تھی، اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تہیہ کر دیا تھا. انہوں نے صرف بیٹے ہی کو قربان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، خدا کی توحید کے آواز کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، اپنی قوم کو چھوڑا ہے، اپنے ملک کو چھوڑا ہے، وقت کی حکومت کے ساتھ ٹکر لی. یاد رکھنے کی یہی بات، نمرودیوں اور فرعونیوں کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کے کہنے ابراہیم خلیل اللہ نے ٹکر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد فرمائی. بتوں کو توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. آج ہم اپنے رسم و رواج کے بتوں کو توڑ نہیں سکتے، غمی اور شادی میں ہم ان بتوں کو توڑ نہیں سکتے. رواج بنا ہوا ہے، شادیوں میں جب بات آتی ہے تو پھر بات کرتے ہیں، دیکھو جی نب کٹنا ہوتا نا مولوی صاحب، اصا اس معاشرے میں بسنے نہ تو نہیں سمجھے گا. سارا باب اور قرآن ایک طرف اور کسی مائی نے کسی بہن نے کھڑے ہو کر کہہ دیا شادیاں گانا بجانا نہ لونی ہونی نو ماتم رونے نہ رونے چلے، ساری چیزوں پر پانی کرتے.
دیکھا جائے، کسی ایک کو بھی نہ دیکھا جائے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ اپنے ابا کو یہ کہا تھا اتنی اراکا وقوم کبھی ضلال مبین، ایک بات میں تیری اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا، تو بھی گمراہ، تیری قوم بھی گمراہ، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی ہے، اور ایک کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس وقت کی حکومت کے بتوں کو توڑنا اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، جیسا کہ آج